بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند دنوں سے نا مجھے کچھ یکسوئی میسر آئی اور اس فرصت کے لمحات سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دارالفتہ میرپور میں اپنا زیادہ وقت یہاں میں نے گزارا ہے۔ برادر محترم عتیق الرحمان قریشی امیر ضلع میرپور کی صحبت میں، اور اسی طرح عامر فاروق جاوید بھائی جن کے ساتھ ہم ریاض میں، وہ میرے ریاض کے ساتھیوں نے اور دوسرے نے بہت ان کی میں نے اس دن پوسٹ لگائی، دیکھی، پسند بھی کی۔ تو ریاض میں یہ جامعۃ الامام میں پڑھتے رہے، اور اسی وقت جب یہ وہاں جامعۃ الامام میں پڑھ رہے تھے تو میں وہاں مزدوری کر رہا تھا، ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، اور اس طرح پھر ہم اکٹھے رہے، اور وہ اس وقت کی بڑی اچھی ان کے ساتھ یادیں وابستہ تھیں۔ تو پھر یہ مجھے یہاں مل گئے، ہم نے یہاں اچھا وقت 2-3 دن سے گزارا۔ تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ سمجھاؤں کہ فی زمانہ ہم میں مطالعے کی اہمیت رہی نہیں، لوگ مطالعہ کر ہی نہیں رہے۔ گزشتہ جو چند سالوں میں جب سے میں امیر حلقہ ہوں تو مولانا میں نے اپنے حلقے میں 300 بندوں کو ممبر بنایا جماعت کا، اور بڑے نامور پڑھے لکھے لوگوں کو، کسی مزدور کو ایسے پکڑ کے نہیں، دیہڑی والے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، 17ویں 18ویں گریڈ کے لوگوں کو، ایم فل اور گریجویٹس کو، یا اس طرح کے لوگوں کو میں نے 300 ممبر بنایا۔ اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، اب جماعت اسلامی میں بندہ ممبر کے بعد یہ کچھ مرحلے ہوتے ہیں، وہ زینے طے کر کے جا کے وہ رکن جماعت بنتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مطالعہ کرے۔ اب میں پوری کوشش کرنے کے باوجود بندوں کو مطالعے کی طرف نہیں لا سکا، ان 3 میں سے 20 بندوں پہ بھی میں مطالعے میں کہ اس کیفیت میں نہیں لا سکا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے، میں مطلب اس میں مالی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، مطلب یہ جو بچے کے ہاتھ میں میرا فون ہے، یہ 5 لاکھ روپے کا فون ہے۔ اب میں 5 لاکھ کا اگر فون رکھ سکتا ہوں تو مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں 20,000 روپے کی کتابیں نہ رکھوں۔ اچھا، میرے گھر میں بھی ایک اچھی خاصی بڑی لائبریری ہے جو لاکھوں کی ہے۔ تو اب میں عموماً نوٹ کر رہا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ، ان کے ہاں، ان کے گھروں میں، ان کے ڈرائنگ روم میں دنیا جہاں کی ہر چیزیں ہیں، 40 سوٹ کپڑوں کے ہیں، ان کے جناب برانڈڈ سوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، لیکن ان کے ہاں کتابیں نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں، آپ کہیں کہ یہ آزاد کشمیر کا ہم لے لیں، ضلع میرپور کا، یہ اتنا اچھا، مجھے میرپور بہت پسند آتا، تو میں پہلے ہی رہا ہوں، لیکن یہ دن رہ کے مجھے پھر اس میں پھرنے لگا۔ یہ صاف ستھرا شہر ہے، کشادہ سڑکیں ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، مساجد بڑی میرپور کی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، اور یہ اس شہر کے بالکل درمیان میں یہ اتنا بڑا دارالفتہ اور لائبریری، یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کم ہی خالی لوگ آتے ہیں کوئی پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے گزشتہ دنوں میں یہاں دیکھا نہیں۔ تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اس پہ غور کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ کچھ، یعنی فی زمانہ یہ ہو رہا ہے کہ ویڈیو لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن کتاب مولانا نہیں پڑھتے۔ پھر میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں نے اپنی جیب سے یا دوست احباب سے پیسے لے کے کتابیں خرید کے لوگوں کو دی ہیں، نکال میں کہ وہ پڑھیں تاکہ ان کو رکن بنایا جائے جماعت کا۔ لیکن وہ جہاں انہوں نے کتاب خرید رکھی، میں نے گفٹ کی ان کو، تو وہ وہاں ہی پڑی کہیں گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہے، کہیں ادھر پڑی ہوئی ہے، الماریوں میں پڑی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے رکھ دی، یعنی شوق نہیں۔ تو میں آپ کو اس طرف توجہ اس ویڈیو میں دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مطالعہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے۔ آپ کو زندگی میں انسان کو اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ان میں بھی آپ کے لیے یہ آپ کا بہترین ساتھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو جب کچھ یا کسی آپ بیماری کا یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ اسپتال منتقل ہو جاتے ہیں، یا دیگر آپ کی زندگی میں کچھ یعنی مرور ایام میں کچھ گردش لیل و نہار میں کو، تو اس میں کہ کچھ لوگ جناب وہ ان لمحات کو سگریٹ پی کے اپنے آپ پہ غم ہلکان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، منفی قسم کی سرگرمی میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اسلام ہر صورت اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ نہ غموں میں تنہا چھوڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ اس کو خوشی میں تنہا چھوڑا، نہ غمی میں چھوڑا، نہ تنہائیوں میں، نہ مخالفتوں میں، نہ میدان جہاد میں تنہا چھوڑا، اس کے لیے حدود و قیود مقرر کر دی گئی۔ تو اس طرح کہ جب آپ کو کچھ یکسوئی کے معاملات آ جائیں یا کہیں آپ کو کچھ فرصت کے ایام مل جائیں، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں۔ تو میں اپنے جاننے والوں کو یہ مطالعہ انسان کا بہترین ساتھی ہے، یہ غم کی شدت کو کم کرتا ہے، آپ کی سوچ کو مثبت رکھتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ اور توازن قائم کرتا ہے، اور آپ کو مشکل حالات میں، یعنی کبھی حالات اتنے
مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان فیصلے کرنے میں غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن اگر بندہ مطالعہ کرتا ہو اور وہ صاحب مطالعہ ہو، صاحب بصیرت ہو، تو یہ مطالعہ انسان کو درست فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں یہ مولانا صاحب سے اور عامر بھائی سے اس مطالعے کی اہمیت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بند کریں اس کو۔